بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے سیرت کے بارے میں مزید معلومات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل کی ویڈیو میں نے 5 ہجری تک ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔ اس سے آگے مختصراً آپ کے سامنے 6 ہجری میں ہونے والے واقعات کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہوگا۔ 6 ہجری میں ہونے والے واقعات۔ 6 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے۔ نمبر 1 غزوہ بنی لحیان، نمبر 2 غزوہ غابہ جس کو غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں، نمبر 3 غزوہ حدیبیہ ماہ ذی القعدہ میں پیش آیا۔ اسی سال یعنی 6 ہجری میں سلاطین عالم کے نام دعوتی خطوط ارسال کیے گئے۔ 7 ہجری میں ہونے والے واقعات۔ ماہ محرم الحرام۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ رونما ہوا۔ 5 سریے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت اس سال عمرہ قضا ادا کیا گیا۔ اسی سال سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی اسی سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ مہاجرین حبشہ بھی اسی سال غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ 8 ہجری میں ہونے والے واقعات۔ 8 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے۔ نمبر 1 فتح مکہ ماہ رمضان المبارک میں، نمبر 2 غزوہ حنین ماہ شوال میں، نمبر 3 غزوہ طائف ماہ شوال میں پیش آیا اور 10 سریے بھی اسی سال روانہ فرمائے۔ اسی سال ماہ ذی القعدہ میں غزوہ طائف سے واپسی کے موقع پر جعرانیہ کے مقام سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی سال زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 9 ہجری میں پیش آنے والے واقعات۔ 9 ہجری میں صرف ایک غزوہ واقعہ پیش ہوا، یعنی غزوہ تبوک ماہ رجب میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ نیز اسی سال 4 سریے بھی روانہ فرمائے۔ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ذی القعدہ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ رائج قول کے مطابق حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا۔ اسی سال اکثر قبائل کے وفود حاضر خدمت ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ 10 ہجری میں ہونے والے واقعات۔ 10 ہجری میں 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ بروز اتوار مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظیم الشان جماعت بھی ہمراہ تھی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات تشریف لے جا کر ایک مفصل اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ اور پیغام تھا۔ 15 روز مکہ مکرمہ میں قیام فرما کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک عظیم الشان سریہ تیار فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ شامل تھے۔ 28 صفر 11 بروز بدھ کی رات قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی۔ قبرستان سے واپسی کے بعد سر مبارک میں درد شروع ہوا جو مرض کی شکل اختیار کر گیا۔ رفتہ رفتہ جب مرض بڑھتا گیا اور مسجد تک بھی تشریف لانے میں دقت ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ بروز دوشنبہ پیر بوقت دوپہر
تاریخ 12 ربیع الاول 11 ہجری اس عالم فانی سے رحلت فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ مشہور قول یہی ہے۔ بعض حضرات نے یکم ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تاریخ وفات 2 ربیع الاول کو رائج قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصراً ذکر، اور اگر آپ نے اسی طرح کی مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔